بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ آرام چین کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے پاس زمین، ہل، بیل سب کچھ تھا۔ گاؤں کے کسان مزارے اس کی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے اور وہ آرام سے گھر بیٹھا نوکر چاکروں پر حکم چلایا کرتا تھا اور اچھے اچھے کھانے پکوا کر کھاتا رہتا تھا۔ یہ زمیندار اپنے نوکروں اور کسانوں پر بہت سختی کیا کرتا تھا۔ سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی جو اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر سکیں۔ لیکن اس کی بیوی بہت رحم دل اور نیک تھی۔ اسے غریب کسانوں کی حالت پر بہت ترس آتا تھا اور ہمیشہ زمیندار کو منع کرتی کہ وہ نوکر چاکروں اور کسان کے ساتھ برائی اور سختی کا سلوک نہ کرے، لیکن وہ عادت سے مجبور تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ اسی لائق ہیں۔ جب تک ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے یہ ٹھیک سے نہیں کام کرتے۔ اگر ذرا بھی ان کے ساتھ نرمی برتی گئی تو یہ سر پر چڑھ جائیں گے اور کام نہیں کریں گے۔ غرض کہ زمیندار سے لوگ بہت تنگ تھے اور بیوی سے سب خوش تھے۔ زمیندار کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام تھا مراد۔ یہ عمر میں چھوٹا تھا۔ ایک مرتبہ برسات کے موسم میں بارش نہیں ہوئی۔ کھیتوں کو پانی بہت کم ملا کیونکہ نہر وہاں سے بہت دور تھی اور کنویں سے کھیتوں کو جو پانی دیا جاتا تھا وہ برسات کے پانی کے برابر نہ تھا۔ آخر کھیت خشک ہونے لگے۔ زمیندار نے کسانوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم سب کام چور ہو، کھیتوں کو پانی نہیں دیتے، سارے کھیت خشک ہو گئے ہیں، اناج کم ہوگا تو میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ اور سب کسانوں کو حکم دیا کہ نہر سے جس طرح ہو سکے، بے شک کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے، پانی لا کر کھیتوں کو ضرورت کے مطابق پانی دو۔ بیچارے کسانوں کو پانی لانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی۔ وہ دور سے پانی سر پر اٹھا کر لاتے تھے، پھر بھی ضرورت کے مطابق پانی نہیں مل سکا۔ اب زمیندار نے ان لوگوں کو دن رات کام کرنے کو کہا۔ ان پر اتنے ظلم کیے کہ کھانے پینے اور آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ کہتے ہیں ظلم اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمیندار کے کھیت سے زیادہ محنت مشقت کرنے کے باوجود اچھی طرح نہیں پھلے پھولے اور اتنا پانی دینے کے باوجود بھی خود بخود خشک ہو گئے، اور زمیندار کی فصل اتنے پانی دینے کے باوجود بھی خشک ہو گئی۔ زمیندار نے کسانوں کو اس کا قصوروار ٹھہرا دیا اور جو کم سے کم اناج پیدا ہوا سارے کا سارا کٹوا کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ کسانوں کو ایک مٹھی اناج نہ دیا اور نہ ان کو مزدوری دی۔ کسان بیچارے بھوکے مرنے لگے۔ ان کے بیوی بچے سب کے سب بھوک سے بلکتے رہے، مگر زمیندار نے ان کی ذرا پرواہ نہ کی۔ آخر وہ بیچارے گاؤں چھوڑ کر کسی اور گاؤں کو چلے گئے اور دوسرے زمیندار کے پاس کام کرنے اور اپنا پیٹ پالنے لگے۔ زمیندار کی بیوی نے زمیندار کو سمجھایا کہ دیکھو ظلم کرنا اچھا نہیں ہوتا، ہماری کھیتی اسی لیے خراب ہوئی کہ تم اپنے کسانوں پر بہت ظلم کرتے ہو، اس لیے اللہ پاک کے حکم سے ہماری کھیتیاں خشک ہو گئیں اور دوسرے لوگوں کے کھیتوں میں بارش نہ ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ اناج پیدا ہوا۔ زمیندار بیوی سے بہت ناراض ہوا کہ تم مجھ کو ظالم کہتی ہو، ان کسانوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے، سب کام چور ہیں۔ اب زمیندار نے ہر چند کوشش کی کہ دوسرے کسان اس کے کھیتوں میں کام کریں، لیکن زمیندار کی بد مزاجی اور ظلم دیکھ کر کسی نے اس کے کھیت میں کام کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ آخر سارے کھیت بیکار ہو گئے اور اگلی فصل میں ان کے کھیتوں میں کوئی اناج نہ بویا جا سکا۔ کچھ دنوں بعد اس کے بیلوں میں ایسی بیماری پھیل گئی کہ سب بیل مر گئے، سارے ہل بیکار ہو گئے۔ ہوتے ہوتے اس کے پاس جو روپیہ پیسہ جمع تھا وہ کھانے پینے میں خرچ ہوتا رہا اور آخرکار اسے اپنے ہل بیچنے پڑے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔
اب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور مجبوراً گھر کا سامان بیچ کر گزر بسر کرنے لگا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، تمہیں اللہ پاک سے توبہ کرنی اور کسانوں سے اپنے ظلم کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری سزا اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ زمیندار اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، چونکہ وہ شروع سے ہی خود اپنے ہاتھ سے کوئی کام کاج کرتا نہیں تھا اور نہ اسے محنت کی عادت تھی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اپنے بیٹے سے محنت مزدوری کرائے۔ اس کی عمر ابھی بہت کم تھی، وہ صرف 12 برس کا تھا۔ اس نے پڑھنا لکھنا تھوڑا بہت ہی سیکھا تھا، مگر ہل چلانے اور کھیتی باڑی یا کوئی اور کام کرنے کے قابل نہ تھا۔ زمیندار کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ جو تھوڑا بہت زیور رہ گیا ہے یہ بیچ ڈالتی ہوں اور ہم جا کر شہر میں کوئی تجارت شروع کر دیتے ہیں، اس طرح تھوڑی بہت روٹی کھانے کو مل جائے گی۔ زمیندار کوئی کام بھی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکا اب بڑا ہو گیا ہے، ہم اسے کہیں نوکر کروا دیتے ہیں۔ زمیندار کی بیوی اس بات پر رضامند نہ ہوئی۔ اسی زمانے میں زمیندار بہت بیمار ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے روپے پیسے کی ضرورت تھی۔ آخر مجبور ہو کر بیوی نے دوا دارو کے لیے سارا زیور ایک ایک کر کے بیچ ڈالا، مگر زمیندار کی صحت نہ ٹھیک ہوئی۔ زمیندار کی بیوی اللہ پاک کے حضور نماز پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑاتی اور دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میرے میاں پر رحم کر، اس کی خطا معاف کر دے اور اس کو صحت بخش دے۔ یہ نیک بیوی تو اچھے دن دیکھنے اور آرام سے زندگی بسر کرنے کے بعد اپنی غریبی اور پریشانی کے زمانے میں اس حد تک بھی تیار تھی کہ گاؤں میں کسی کے گھر کام کاج یا کپڑے سی کر محنت مزدوری سے گھر کے خرچ اور خاوند کی دوا علاج کے لیے تھوڑا بہت کما لے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اکیلے گھر میں بیمار خاوند کو چھوڑ کر کسی کے گھر محنت مزدوری کرنے کیسے جا سکتی تھی۔ لوگ اسے قرض ادھار بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ بیچاری قرض بھی لیتی تو کس امید پر، کیونکہ ادھار لے بھی لیتی تو اسے ادا کہاں سے کرتی۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ کیا کرے اور کس طرح گھر کا خرچہ چلائے۔ آخر اس کے دل میں ایک خیال آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ گھر میں میٹھی روٹی کی ٹکیاں پکائے اور لڑکے کو دے کر گاؤں میں گھر گھر بیچنے کو کہے۔ اس سے کچھ پیسے ہاتھ میں آنے کی امید ہو گئی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا کہ کیا وہ یہ کام کر سکے گا۔ بیٹا اب اس کا سمجھدار ہو گیا تھا۔ ماں کی پریشانی اور باپ کی بیماری دیکھ کر وہ خود بہت پریشان تھا۔ اس نے جلدی سے خوشی خوشی یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ زمیندار کی بیوی نے صبح صبح میٹھی ٹکیاں پکانا شروع کر دیں۔ مراد صبح سویرے اٹھتا، میٹھی ٹکیاں کپڑے میں باندھ کر ایک تھابے میں رکھ کر گاؤں کے بہت سے گھروں میں پھر کر بیچ آتا اور پھر اس کام سے فارغ ہو کر گاؤں کے اسکول میں پڑھنے چلا جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک نے اس نیک بیوی کی دعا قبول کرنی تھی۔ یہ میٹھی ٹکیاں خوب بکنے لگیں اور ان کو اب اتنی آمدنی ہونے لگی کہ کھانے پینے دوا علاج کے لیے پوری ہو جاتی۔ اب انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا جمع کرنا بھی شروع کر دیا کہ کچھ قرض بھی ادا کرنے لگے۔ زمیندار بھی تھوڑا بہت تندرست ہونے لگا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس نے نوکروں اور کسانوں کے جو دل دکھائے اور ان پر جو ظلم ڈھائے، اسی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور اس پر جو مصیبت پڑی وہ بھی ان غریبوں کی بددعا کا اثر ہے۔ اس نے توبہ کی اور اللہ پاک کے حضور معافی مانگی۔ وہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں تو خود کوئی کام کاج کروں گا اور ہر ایک کسان کے پاس جاؤں گا اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا۔ واقعی میں نے ان کو بہت ستایا تھا۔ اس کی نیک بیوی اس بات سے بہت خوش ہوئی اور برابر خاوند کی صحت کی دعائیں مانگنے لگیں۔ مراد اب اپنے کام میں ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں میں بھی جانا شروع کر دیا۔ اس طرح اس کی میٹھی ٹکیوں کی اور زیادہ بکری ہونے لگی۔
اور ان کی آمدنی روز بروز بڑھنے لگی۔ ایک دن مراد کسی گاؤں سے ٹکیاں بیچ کر آ رہا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے اسے پیاس لگی۔ ٹکیاں بیچ کر جو رقم لایا تھا وہ ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی اور یہ کاغذ تھالی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس تھالی کو ایک پتھر پر رکھ کر پاس ہی تالاب میں پانی پینے چلا گیا۔ جب وہ پانی پی کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تھالی وہاں سے غائب ہے۔ وہ بے حد پریشان ہوا۔ اس نے سوچا اب میں اپنی ماں سے کیا کہوں گا اور وہ اس رقم کو غائب ہونے سے کتنی رنجیدہ ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگا۔ اس نے بہت سوچا مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی یہ رقم اور اس کی تھالی کون لے گیا۔ آخر لاچار ہو کر وہ روتا دھوتا گھر لوٹ آیا اور اپنی ماں کو سارا حال سنا دیا۔ بظاہر ماں نے اسے تسلی دی لیکن دل میں واقعی بہت اداس اور پریشان ہوئی۔ مراد نے اسے بتایا کہ آج اس کی ٹکیوں سے بہت آمدنی ہوئی تھی۔ اس سے ماں کو اور بھی رنج ہوا۔ اس نے یہ سارا قصہ گاؤں کے مکھیا کو جا سنایا۔ گاؤں کا مکھیا بہت نیک دل بوڑھا آدمی تھا۔ ان لوگوں کی مصیبت پر اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس گاؤں میں سرکار کی طرف سے ایک حاکم مقرر تھا جو آس پاس کے گاؤں کی دیکھ بھال کرتا اور زمیندار سرکاری زمینوں کا جو لگان ادا کرتے وہ بھی یہی حاکم وصول کرتا تھا۔ گاؤں میں جو جھگڑے ہوتے ان کا فیصلہ بھی یہی کرتا تھا۔ مکھیا زمیندار کی بیوی کو اس حاکم کے پاس لے گیا۔ زمیندار ابھی تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا تھا، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کی بیوی کو حاکم کے پاس اپنے لڑکے مراد کو لے کر جانا پڑا۔ حاکم نے لڑکے کی ساری بات سنی اور اس کی ماں سے پوچھا کہ تم جو میٹھی ٹکیاں پکاتی ہو اس میں کوئی چکنائی، گھی یا تیل بھی ڈالتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ ٹکیاں گھی میں پکاتی ہوں اور اسی لیے کاغذ میں لپیٹ کر تھالی میں رکھتی ہوں۔ حاکم نے ان کی ساری بات سن کر اس گاؤں اور آس پاس کے گاؤں میں اسی وقت پیادے بھیج کر اعلان کرایا کہ آج حاکم کی عدالت میں ایک ایسے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا جس میں پتھر کو چوری کے الزام میں گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سب لوگ اس انوکھے مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے عدالت میں آئیں اور عدالت میں آنے کی فیس 12 آنے ادا کریں۔ ہر آدمی سے 12 آنے وصول کیے جائیں گے۔ حاکم سے مکھیا اور زمیندار کی بیوی نے یہ بات سنی تو ان کو خیال ہوا کہ حاکم نے شاید یہ سوچا ہے کہ اس فیس سے جو رقم جمع ہوگی وہ اس رقم کے بدلے میں دے دے گا جو چوری ہوئی ہے، ورنہ پتھر سے کیسے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ سارے گاؤں کے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید حاکم کے دماغ میں کچھ فطور آ گیا ہے جو وہ پتھر سے پوچھ گچھ کرے گا۔ لیکن اس حاکم کی نیکی، ایمانداری اور عقل مندی جگہ جگہ مشہور تھی، اس لیے سب کو بہت شوق ہوا کہ اس عجیب و غریب مقدمے کی کارروائی ضرور سنی جائے۔ گاؤں میں اعلان ہونے کے بعد مراد کے ساتھ حاکم نے ایک پیادے کو اس جگہ بھیجا جہاں پتھر تھا اور حکم دیا کہ اس پتھر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ گاؤں والوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اور بھی حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ واقعی حاکم پتھر سے پوچھ گچھ کریں گے۔ آخر کار سب گاؤں کے لوگ دوڑے دوڑے مقررہ وقت پر عدالت کے سامنے آ کر جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حاکم عدالت کے باہر گیا اور اس نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ پتھر سے پوچھ گچھ تو ہم نے کر لی ہے اور اس نے ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر کہا ہے کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جس نے یہ رقم چرائی ہے۔ اس لیے اب آپ میں سے ہر ایک باری باری اندر آئے گا۔ عدالت میں پتھر کے پاس ہی پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی فیس کی رقم اس برتن میں ڈال کر اپنا بیان دے گا کہ آپ میں سے کسی نے یہ رقم نہیں چرائی۔ اگر پتھر نے کسی کے خلاف آپ کے سامنے گواہی نہیں دی
तो हम इस पत्थर को सख्त सज़ा देंगे। ये ऐलान सुनकर हर एक ने अपने दिल में सोचा कि भला पत्थर भी कहीं बोल सकता है। हाकिम ने ये अजीब तमाशा मचा रखा है। बहरहाल देखना है कि इसका अंजाम क्या होता है। हाकिम इसके बाद अदालत में आकर अपनी जगह बैठ गया और लोग इसके हुक्म के मुताबिक कतार बनाकर बारी बारी अंदर आने लगे और हाकिम के ऐलान के मुताबिक अपनी अपनी फीस के पैसे बर्तन में डालने लगे। हाकिम हर एक से पूछ रहा था कि तुमने लड़के की रकम उड़ाई है। जब वो शख्स इनकार करता तो हाकिम पत्थर की तरफ मुखातिब होकर पूछता, बोल रे पत्थर, इस शख्स का बयान दुरुस्त है? पत्थर कोई जवाब न देता और हाकिम उसे अलहदा खड़ा कर देता और कहता कि तुम्हारा बयान ठीक है। पत्थर ने तुम्हारे खिलाफ गवाही में कुछ नहीं कहा, इसलिए तुम बेगुनाह हो। ये पत्थर सिर्फ उस वक़्त बोलेगा जब ये किसी शख्स को पहचान कर उसकी चोरी का सबूत देगा। लोग इसी तरह आते रहे और कतार दर कतार खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे। इन सब को इंतज़ार था कि देखे पत्थर क्या बोलता है। बहुत से लोग इसी तरह बेगुनाह साबित होते रहे। आखिर एक शख्स ने यूं ही अपनी फीस के पैसे बर्तन में डाले, हाकिम ने उसे गौर से देखा और पूछा कि क्या तुमने ये रकम ली है? इसने इनकार कर दिया। हाकिम ने उठकर बर्तन को देखा और प्यादे को हुक्म दिया कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि पत्थर ने गवाही दे दी है कि इसने इस शख्स को यह रकम उठाते देखा है और जो सबूत इसने पेश किया है वो हम अभी आप लोगों के सामने बयान करते हैं। फिर सब लोगों को अंदर बुला लिया और इनसे कहा कि पत्थर ने इस शख्स को शनाख्त करके चोर बताया है, इसलिए हम इसे हुक्म देते हैं कि लड़के मुराद की सारी रकम फ़ौरन वापस कर दे, वरना हम इसको कैद की सज़ा भी देंगे और इसके हल बैल ज़ब्त करके उन्हें फ़रोख्त कर देंगे। इससे मुराद की रकम भी अदा हो जाएगी। सब लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। कभी वो हाकिम को देखते, कभी पत्थर को और कभी उस शख्स को गौर से देखते जिसके हाथों में रस्सियां बांध दी गई थीं। इस शख्स ने बार बार चिल्लाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन हाकिम ने कहा, तुम इस तरह अपना कसूर नहीं मानोगे। हम अब पत्थर का बताया हुआ सबूत तुम्हारे और सबके सामने बयान करते हैं, जिसे सुनकर अगर ये सब लोग भी यकीन कर लें कि वाकई ही तुमने मुराद की रकम चुराई है, तो हम तुमको वही सज़ा देंगे जो हमने अभी बताई है। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने हल बैल से हाथ धोने की गलती ना करो और अपने जुर्म का इकरार कर लो। आखिर उस शख्स ने अपना कसूर मान लिया। इस पर मुखिया ने हाकिम से पूछा कि अब आप वो सबूत भी बयान कर दीजिए जो पत्थर की गवाही से आपको मिला है। हाकिम ने कहा कि असल बात यह है कि पत्थर एक बेजान चीज़ है। आप सब जानते हैं कि इस बेजान चीज़ की ज़बान नहीं और ना आँखें हैं। ये भला किसी को पहचान कर गवाही या सबूत कैसे देगा? अलबत्ता इंसाफ और कानून की आँखें और ज़बान बेगुनाह को पहचान कर इसके बारे में सही फैसला कर सकती हैं। हमने पत्थर के चोरी होने और गवाही देने की बात तो यूं ही मशहूर की थी। असल बात यह है कि इस लड़के मुराद की टिक्कियां चिकनी थीं। जिस कागज़ में वो टिक्कियां लपेटी गई थीं वो चिकना हो गया था। मुराद के बयान के मुताबिक इसने अपनी रकम इस चिकने कागज़ में लपेटकर थाली में रखी थी, इसलिए इसके सारे पैसे चिकने हो गए थे। हमने सोचा था कि जिस शख्स ने यह रकम चोरी की होगी उसे यकीन होगा कि पत्थर बेज़बान है। वो ना इसे पहचान सकता है और ना इसके खिलाफ गवाही दे सकता है। जब वो फीस के पैसे इस बर्तन में डालेगा तो इन पैसों की चिकनाई जो मुराद की चोरी हुई रकम में से होंगे, पानी में पड़ते ही इन पैसों की चिकनाई पानी की सतह पर तैरने लगेगी। इससे साबित हो जाएगा कि चोर कौन है। इस शख्स के डाले हुए पैसों के अलावा और किसी के पैसे डालने से पानी की सतह पर चिकनाई नहीं आई, और जब इसने पैसे डाले तो फौरन इनकी चिकनाई
پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس طرح ہم نے یقین کر لیا کہ یہی چور ہے۔ مکھیا اور سب لوگ حاکم کی عقل مندی کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور ہر ایک اس کے انصاف کی تعریف کرنے لگا۔ زمیندار کی بیوی اور مراد حاکم کو دعائیں دینے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر حاکم نے اس شخص کے ساتھ پیادوں کو اس کے گھر بھیج کر مراد کی ساری رقم منگوا لی اور اسے واپس کرنے کے علاوہ فیس میں وصول کی ہوئی سب رقم بھی اسی کو دے دی۔ مراد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب حاکم کے اس فیصلے کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو حاکم نے زمیندار کی بیوی سے کہا کہ تم یہ ٹکیاں پکا کر اس لڑکے کے ہاتھ کیوں بیچنے بھیجتی ہو؟ تمہارا خامد کہاں ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ زمیندار کی بیوی پہلے چپ رہی، پھر اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی ساری کہانی حاکم کو سنا دی۔ حاکم نے زمیندار کی بیوی اور مراد کی ہمت اور محنت کی بہت تعریف کی اور لگان کی جمع ہونے والی ساری رقم میں سے اس کے قرضے کی ساری رقم ادا کر دی۔ اس کے علاوہ حاکم نے زمیندار کی بیوی کو امداد کے طور پر کچھ اور رقم بھی دے دی تاکہ وہ اس رقم سے اپنے شوہر کا اچھی طرح علاج کرا سکے، اور کہا کہ جب وہ تندرست ہو جائے تو اس کو ہمارے پاس بھیجنا، ہم سرکاری قرضہ دے کر اسے ہل، بیل اور کھیتی باڑی کا سارا سامان خریدوا دیں گے۔ اور مراد سے کہا اب تم ٹکیاں بیچنے نہ جایا کرو، بلکہ تم اپنا سارا وقت پڑھنے لکھنے میں صرف کرو، ہم تمہاری ہمت دیکھ کر تم سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ زمیندار کی بیوی اور مراد حاکم کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے اور زمیندار کو سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بھی سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے، اس نے میری خطائیں معاف کر دیں۔ اب میں اچھا ہوتے ہی سب سے پہلے ان کسانوں سے اپنی کی ہوئی بدسلوکی کی معافی مانگوں گا اور انہیں منا کر واپس اپنے ساتھ کام کرنے کو لاؤں گا۔ اس کے بعد قرضہ لے کر نئے سرے سے اپنا کام شروع کروں گا۔ آئندہ میں کسی کے ساتھ کبھی سختی یا برائی سے پیش نہیں آؤں گا۔ آخرکار تھوڑے دنوں بعد زمیندار بالکل تندرست ہو گیا اور کسانوں کو قصور معاف کرا کے منا کر اپنے گاؤں میں واپس لے آیا۔ مراد اسکول میں پڑھنے جاتا اور گھر پر اپنا سارا وقت لکھنے پڑھنے میں گزار دیتا۔ اس طرح زمیندار اور اس کے خاندان کے دن پھر گئے اور وہ خوشی خوشی آرام اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب زمیندار بہت نیک ہو گیا تھا۔ اس کے سارے نوکر چاکر اور کسان اس کے اچھے برتاؤ سے بہت خوش تھے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔